حامد ومصليا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہم حدیث ہے، اور آج کے اس درس حدیث میں ہم اسی حدیث پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مومن کی زندگی جب وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس امتحان گاہ میں وہ اپنے امتحان کے تئیں اس قدر متوجہ ہوتا ہے، اس قدر دھیان دینے والا ہوتا ہے، اس قدر اٹینٹیو ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دوسری چیزوں کے ذریعے سے ڈسٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایک ایسے طالب علم کی طرح ہے، جو اپنا امتحان دے رہا ہوتا ہے، اور وہ طالب علم جب تک اپنے امتحان گاہ میں ہوتا ہے تب تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی غیر ضروری چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جو اس کو اس کے پرچے سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل کر دیں، وہ اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے. سیم یہی کیفیت ایک مسلمان مومن شخص کی ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کو ہر آن اور ہر لمحے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کی دارالامتحان میں اسے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اس رضائے الہی کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے ذریعے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی توجہ اور ارتکاز کو بھٹکایا نہیں جا سکتا. اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خاصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس حدیث میں لایانی چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اہم چیزوں سے، غیر معنی خیز چیزوں سے، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی مصرف نہ ہو، ایسی چیزوں میں پڑھنے سے ایک مسلمان کو منع کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنین کی ایک بہت ہی خوبصورت صفت بتائی ہے. سورہ مومنون میں جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہیں کہ وہ مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں، اس میں دوسری صفت یہ بتائی ہے کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین کی ایک ڈسٹنکٹیو کوالٹی یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اب جب لغویات کی بات ہوتی ہے تو لغویات سے مراد نہ صرف زبان سے نکالی جانے والی غیر ضروری اور بیہودہ باتیں ہیں، بلکہ اس میں غیر ضروری سرگرمیاں، غیر ضروری کھیل اور ہر طرح کے ایسے کام آ جاتے ہیں جو بیہودگی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک مومن کی ہمیشہ یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ تفریح، تفنن طبع، گپ شپ اور اسی طرح کی دوسری ظرافت والی چیزوں میں اس طرح کا رول اختیار کرتا ہے کہ وہ غول گپاڑے میں نہ تبدیل ہو جائیں، بلکہ اس کے درمیان جو حد فاصل ہے کہ وہ بیہودگی کی کیٹیگری میں نہ پہنچ جائیں، وہ لایانی چیزوں کی کیٹیگری میں نہ پہنچ جائیں. یہ ایک مومن شخص ہمیشہ اس چیز کو مستحضر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتا ہے. یہاں تک کہ وہ غیر ضروری تفریحات اور ایسی کھیلوں تک میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا ہے، ایسے کھیلوں تک میں اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بناتا ہے جو اس کو بہت بڑے مشن میں تیار کرنے والی نہ ہو. ایک مسلمان اور ایک مومن شخص کے لیے زندگی کے جو اوقات میسر ہیں وہ کاٹنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس غیر معمولی ہدف کے تعاقب میں ہر وقت لگا رہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر سکے. اس ضمن میں سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے بیہودگیوں کو انسان اپنے اندر سے خارج کرتا ہے وہ زبان ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دراصل جب بیہودگیوں سے اجتناب کرنے کی بات بتائی ہے تو سب سے بڑا فوکس زبان ہی پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پورے دین کی تعبیر و تشریح بتائی اور بتایا
کہ اسلام کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آخر میں کہا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں ان تمام چیزوں کے ڈوری کو نہ بتا دوں تم کو، ان تمام چیزوں کی ڈوری کو تم کو نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ ضرور بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے تو سمجھ لو کہ تمام چیزوں کو تم نے پرکھ لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انتہائی اہم اور کیٹیکلزمک حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بیہودہ گوئیوں کو روکنے کی بات کرتے ہوئے اس کو ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت سے جوڑ کر دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا، صحیح کی حدیث ہے کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات نکالے گا، کلمہ طیبہ نکالے گا، جس کے تعلق سے دوسری حدیث میں آیا کہ وہ صدقہ ہو، یا خاموش رہے گا۔ ایک مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے وعدہ کیے گئے اس نعمت کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں دوسری نعمتوں کے ساتھ ایک بڑی نعمت جو مومنین کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنت میں ان کی قوت سماعت کے لیے کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ گوئی نہیں ہوگی جو ان کی بہترین قوت سماع پر، ان کے حسن سماعت پر گراں گزرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث رسول کے ذریعے سے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اپنے رب کے اس عظیم مشن پر، اس کی خوشنودی کے مشن پر نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ بیہودہ گوئیوں سے، غیر ضروری چیزوں سے، ایسے فضول کے گپ شپ اور لغویات سے پرہیز کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس طالب علم کی طرح ہمیشہ اپنے مطمع نظر پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کی ہر آن اور ہر لمحے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لایانی چیزوں سے، فضول کی چیزوں سے، بیہودگی کی چیزوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔